والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الحمدللہ ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن ترتیبی آیت نمبر 89 اور 90 میں ہم پہنچے ہیں. موضوع سخن بنی اسرائیل ہے اور پروردگار عالم بنی اسرائیل کے چہرے سے ایک اور منفی پردہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. وہ منفی چہرہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت ہو چکی ہے. بنی اسرائیل اس سے پہلے کہ بعثت رسول خدا ہو، نبوت کا اعلان ہو، تورات کے روح سے، تورات میں کیونکہ آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں کہ آپ آئیں گے اور آپ ختم الرسل ہوں گے، نبی اکرم ہوں گے اور آپ کی آمد مدینے میں ہوگی. اس لیے یہودیوں نے پہلے ہی پلاننگ کی، کیونکہ اہل کتاب تھے، صاحب تورات تھے، تورات کے ماننے والے تھے. ایسا نہیں ہم بت پرست اور مشرک تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے رسول خدا کے انتظار میں تھے، منتظرین میں تھے. جس طرح آج ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے منتظرین میں سے ہیں، اس زمانے میں یہودی منتظرین خاتم الرسول میں سے تھے، انتظار کرتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ ہجرت فرمائیں گے مکے سے اور آخر کار مدینے میں آپ سیٹل ہوں گے. اس لیے پہلے ہی مدینے میں آ گئے اور انتظار کرنے لگے. لیکن انتظار کرتے کرتے کیا منتظرین میں سے قرار پائے یا نہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم سوال ہے. ہم آج منتظرین حقیقی ہیں؟ اگر ہیں تو بعد میں پتہ چلے گا جب امام ظہور فرمائیں گے، ابھی نہیں پتہ چلے گا. ابھی آپ کے اعمال سے، میرے اعمال سے اور ہماری جو جد و جہد ہے اس سے تھوڑا بہت گیس لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی 100% جو ہے وہ چانس نہیں کہ ہم بعد میں سرخرو ہوں گے. جس طرح بنی اسرائیل کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے بار بار، اسی لیے کہ ہم وہاں سے عبرت لیں کہ ایسی قوم بھی جو ہے وہ بستی تھی کہ جو منتظر ظہور امام تھے، خاتم الرسول تھے، لیکن آخر میں ناکام ہوئے. قرآن یہی فرما رہا ہے 99 نمبر آیت سورہ بقرہ: وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آیا، یعنی مدینے کے یہودیوں کے پاس جب آیا، کتاب یعنی قرآن، من عند اللہ، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. قرآن مصدق لما معہم، یہ قرآن تصدیق کرنے والی کتاب تھی تورات کی. یہ جو تورات ان کے ہاتھ میں ہے نا ابھی، یہ جو پڑھتے ہیں یہودی ہونے کی حیثیت سے، یہ قرآن مصدق تھی، یعنی تصدیق کرنے والی تھی، تائید کرنے والی تھی یہ کتاب. کس کو؟ تورات کو، جو ان کے اپنے پاس، ان کے گھروں میں ہے. اب یہاں پہ تصدیق کا یہ معنی نہیں ہے کہ تورات مکمل طور پر جو ہے وہ آئیڈیل ہے اور جو ہے منسوخ نہیں ہے، تحریف نہیں ہوئی، یہ نہیں، مراد یہ نہیں ہے. تورات منسوخ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی منسوخ ہے، کیونکہ انجیل ہے اس کے جگہ پر، انجیل ہے. بس یہ جو نسخ ہوا ہے، منسوخ ہونے کے بعد جو کتاب ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے. منسوخ ہے، تحریف بھی ہے، بدلا گیا. انجیل میں بھی تحریفات ہوئی ہیں، تورات میں بھی تحریفات ہوئی. یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ قرآن نے مصدق یعنی تصدیق کی ہو ان کی ہر چیز کی، نہیں، ایسا نہیں. صرف اس بات کی تصدیق ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی اور برحق تھی اس حوالے سے، اور اس میں رسول اللہ کے بارے میں جو پیشن گوئی ہیں وہ بھی حق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس حد تک مصدق قرآن.
اور انہوں نے دیکھا قرآن نازل ہوا ہے، کتاب نازل ہوئی ہے اور مصدق بھی ہے تورات کی جو ان کی اپنی کتاب ہے۔ وَكَانُوا، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی جب مدینے میں تھے، یہ اس سے پہلے جو تھے، یہ فتح چاہتے تھے، آرزو فتح لیے ہوئے تھے، جیت کی آرزو لیے ہوئے تھے۔ یستفتحون وکانوا من قبل، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، رسول اللہ کے خط نبوت کے اعلان سے پہلے جو مدینے میں یہودی تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ جس طرح ہم آج چاہتے ہیں کہ آپ امام ظہور فرمائیں گے تو جنگ ہوگی، جنگ میں ہم فتح پائیں گے، غلبہ پائیں گے۔ یہ تو ہے نا، حقیقت ہے، امام کا ظہور یعنی غلبہ اسلام، غلبہ دین ہے۔ وہاں پہ بھی ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ قبل یستفتحون، اس سے پہلے ان کی آرزو یہ تھی کہ یستفتحون علی الذین کفروا، مشرکین پر غلبہ پائیں گے، رسول اللہ کی قیادت میں آئیں گے، آپ کے نبوت کو ہم قبول کریں گے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے، یہودیت چھوڑ دیں گے، تورات کو بھی چھوڑ دیں گے، قرآن کے رول کے اندر آئیں گے رسول اللہ کی قیادت میں۔ یہ ان کا تھا، کیا ان کی حالت تھی، ان کی آرزو بھی یہ تھی۔ قرآن نے یہ کھول کے بیان کیا، علی الذین کفروا، ہم تو کافروں کے اوپر غلبہ چاہتے ہیں، رسول اللہ تب تشریف لائیں گے، غلبہ چاہتے ہیں۔ فلما، یہاں سے قرآن یہ فرما رہا ہے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی کہ جس کو وہ جانتے تھے کہ مصدق ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب ہے، جب یہ کتاب ان تک پہنچی، عرفوا، جس کو وہ جانتے تھے، جس کو جانتے تھے، کفروا بہ، منکر ہو گئے، انکار کر دیا، کہا ہم نہیں مانتے۔ خدا نے لعنت بھیجا، فلعنت اللہ علی الکافرین، یہ کافر ہو گئے ہیں، اور خدا کی لعنت تھا ان کے اوپر۔ پہلے بیان ہوا کہ انسان کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں انسان کی۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو صرف اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، ایک وہ انسان ہے۔ یہ انسان، اس کی مذمت ہوئی، کیوں خواہش پہ چلنا چاہتے ہو؟ مسلمان ہوگا تو تمہارے خواہش کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم نے اللہ کی خواہش پہ چلنا ہے۔ پر یہ انسان کون ہے جو صرف اپنی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں؟ ایک وہ انسان ہے کہ جو صرف اللہ کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ ہے بہترین انسان۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی پر بھی چلنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی اپنی مرضی بھی چلانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب ویؤمنون ببعض، یہ کیا بات ہوئی؟ یا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم مسلمان ہو مکمل طور پر تو تم نے صرف اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، بس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ ہمارا مفاد ہو ہم جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیں گے، جہاں پہ ہمارا مفاد ہو ہم لے لیں گے، رول آف اللہ کو لے لیں گے، ہم جو ہے اتباع کرنا شروع کر دیں گے، اور جہاں پہ ہمارا مفاد ہو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس قسم کے انسان کے بھی اللہ نے کیا ہے؟ مذمت کی ہے۔ اس انسان کی بھی مذمت ہوئی کہ جو صرف اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں، اس کی بھی مذمت ہوئی کہ جو کبھی اپنی مرضی پر کبھی اللہ کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے، مذمت ہوئی ہے۔ آپ اور میرے میں سے بھی یہی ہے مذمت۔ یہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، فلان کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، نماز بہتر ہے، حج بہتر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے، صدقہ میں نہیں دینا چاہتا، خمس میں نہیں دینا چاہتا۔ علامت نفاق ہے، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ چہرہ کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ جہاں پہ یہ آ جائے کہ میں نے اپنی مرضی چلانی ہے، وہاں پہ نفاق شروع ہو جاتا ہے اور انسان نکل جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کی جو ہے شان نزول بیان کی، اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک واقعہ ہے، وہ میں نے بیان کیا سرسری طور پر، کہ یہودی آئے اور وہاں پہ بسے مدینے میں، اس انتظار میں کہ رسول اللہ آئیں گے، آپ کی قیادت میں، آپ کی رہبری میں، آپ کی رسالت میں آگے جائیں گے۔ آئے تو انکار کر دیا، قبول نہیں کیا۔ معاذ ابن جبل جیسے جو بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں یہ مسلمان جو تھے، یہ جو مسلمان تھے، یہ ان کی نظروں میں تھے کہ یہ یہودی کس طرح منتظر میں سے، اور بار بار بولتے تھے، نعرے بھی لگاتے تھے۔ لہٰذا نعرے لگانا، آپ ہی نہ سمجھے کہ نعرہ جو بھی لگاتا ہے جذبات میں جو بھی ہے وہ کیا ہے بعد میں کامیاب ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جذباتی تھے یہودی، بہت جذباتی تھے، کہتے تھے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ آپ کی اتباع کریں گے۔ معاذ ابن جبل نے کہا تمہاری ہسٹری ہمارے پاس ہے، تم تو نعرہ لگاتے پھرتے تھے، آئیں گے تو ہم ان کی اقتداء میں آئیں گے، خوب کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ اب تم نے انکار کر دیا، اب بھاگ رہے ہو؟ تو وہاں پہ ان یہودوں نے کیا کہا، ہم جس پیغمبر کے انتظار میں تھے وہ یہ نہیں ہے،
ہم انتظار میں تھے کہ جو نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، یہ تو بنی اسماعیل سے ہے، ہم نہیں قبول کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ مذمت کی ہے قرآن میں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ انتظار کریں ایک نبی کی، خوب آپ نبی کے اگر انتظار کر رہے ہو تو وہ نبی تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ جس طرح دین میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، نماز میں 2 رکعت کیوں ہے، مغرب میں 3 رکعت کیوں ہے، 10 ہوتے تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے، اگر 2 نمازیں ہوتی تو کیا ہوتا، اگر 10 ہوتی تو کیا ہوتا، نہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ دین خدا کا ہے، رسول خدا خدا کے نمائندے ہیں، وہ رسول خدا خدا کے بھیجنے والے ہیں، بھیجے گئے نبی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب ویؤمنون ببعض کے مصداقی ہے۔ ان افراد میں تیسرے گروہ میں سے یہ تھے کہ جو کبھی اپنی مرضی چلانا چاہتے، کبھی خدا کی۔ ہم اس نبی کو نہیں مانتے جی جو بنی اسرائیل سے نہ ہو، بلکہ بنی یعقوب سے ہو۔ جہاں پر بھی آپ اور میں اپنی مرضی چلانا چاہیں گے وہاں پہ سقوط ہے، وہاں پہ انسان گر جائے گا، پھسل جائے گا۔ یہاں پر بھی جس مقام پہ بھی ہم کہیں گے مثلا جو گناہ نعوذ باللہ اگر ہم کرتے ہیں وہاں پہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ افراد کی جو تجارت میں سود کھاتے ہیں وہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں، جو مارکیٹ میں جا کر نامحرموں پر اپنی نظریں دوڑاتے ہیں، کنٹرول نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں۔ جو ظلم و ستم پر خاموش رہتے ہیں وہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے فرمایا اپنی مرضی نہ چلاؤ، دین کی مرضی چلے گی، خدا کی مرضی چلے گی۔ لعنت بھیجے ان کے اوپر۔ آگے دیکھیں 90 نمبر آیت میں، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کہتے ہیں کتنی بری چیز ہے کہ جس چیز کے بدلے میں تم نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے۔ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں، جس بری چیز کے بدلے میں تم نے اپنے وجود کو بیچ دیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہے، اپنے وجود کو بیچ دیے، اپنے نظریے کو بیچ دیے، اپنے دین کو بیچ دیے، اپنی معرفیت کو بیچ دیا، اپنی روحانیت کو بیچ دیے، اپنے فکر کو بیچ دیا۔ یہ بہت اہم ہے۔ خدا فرماتے ہیں یہ بہت برے لوگ ہیں کہ جو اپنے وجود کو بیچ دیتے ہیں کفر کے بدلے میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن خود فرما رہا ہے ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا جس سے اللہ نے نازل کیا، اس کتاب کا انکار کر دیا۔ پس جو انہوں نے انکار کیا کتاب کا، قرآن کا، وہ جو انہوں نے بیچ دیا اور کفر لیا، یہ کفر بہت بری چیز ہے۔ قرآن کا انکار بہت بری چیز ہے۔ اس انکار کے بدلے میں اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا۔ بیچنا مراد جسم نہیں ہے، یہاں پہ مراد جسم مراد نہیں ہے، جسم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں وہ روح ہے، وہ نظریہ ہے، وہ فکر ہے۔ آیت اللہ قراتی ہمارے استاد تھے، بیان کرتے تھے کہ جسم کی کیا حیثیت ہے، ہمارا جسم جانوروں سے زیادہ قوی ہے۔ بہت پیاری مثال پیش کرتے تھے، جسمانی اعتبار سے ہم نے فخر کرنا تو جسم تو ہاتھی کا بڑا ہے، اون کا بڑا ہے، ان کی جلد بھی بڑی موٹی ہے، ان کو نہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ استری کی ضرورت ہے، نہ بازار سے جا کے کپڑے خریدنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم ہے اسی طرح جسم ہے، اور مضبوط بھی ہے اور بڑا بھی ہے، جسامت میں بھی بڑا ہے۔ جسمانی اعتبار سے ٹھیک ہے، خدا نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ انسان بہترین ڈھانچے میں بنا ہے، خوبصورت ترین ہے، لیکن طاقت کے لحاظ سے جسمانی طاقت کی بات ہو رہی، ہمارے سے زیادہ وہ حیوانات ہیں۔ لباس کے، اب لباس اس سے فخر کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ لباس سے کیا فخر ہے، آپ کو جا کے خریدنا پڑتا ہے، حیوانوں کے لیے تو لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کھاتے ہیں ان کے لیے تو کچن کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بازار اور اتوار بازار جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حیوان تو اس حوالے سے زیادہ مطمئن ہے، ہمارے سے آگے لگ رہے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، جسم اور تن پہ جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بھی ان کو تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ اصل چیز انسان کے لیے اگر فخر ہے، قابل فخر ہے، تو وہ کیا؟ اس کا نظریہ ہے، اس کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی فکر ہے۔ اس کی فکر اگر بن گئی، الہی ہو گئی تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے انہوں نے اپنے سرمایے کو ضائع کیا، جس چیز کے لیے وہ منتظر تھے، فکری طور پر منتظر تھے،
منتظرین میں شامل تھے۔ فکری کیا تھے؟ فکر انقلابی، ہم جو ہے نا غلبہ حاصل کریں گے۔ فکر الہی، ہم جو ہے نا اللہ کی مدد سے ان کی قیادت میں جائیں گے، ہم تو کفار کو شکست دیں گے، یہ ان کی فکر تھی۔ لیکن جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی کیا ہوا؟ اس فکر کو انہوں نے بیچ دیا۔ کس پہ؟ بہت بری چیز کے بدلے میں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، وہ کیا ہے؟ کفر ہے، وہ کفر کے بدلے میں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اس قرآن کے بدلے میں جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کیوں جی؟ کیوں انہوں نے بیچا ہے؟ یہ تجارت کیوں کی ہے؟ یہ خسارت دیکھیں، قرآن کا لحن دیکھیں اور ترتیب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کیسے کیا؟ کیوں بیچا؟ کیا بیچا؟ کفر بیچا۔ کیوں بیچا؟ کیوں بیچا انہوں نے اس کفر کو؟ یعنی اس کفر کو کیوں خریدا؟ اپنے نفس کو بیچ کر۔ فرماتے بغیاً، حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ حسد کی دو نشانی علماء بیان فرماتا ہے۔ حسد، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کون حاسد ہے، آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں تعریف کریں گے تو فوراً یہ رد عمل کا اظہار کریں گے، یہ حسد کی شناخت ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہوں گا فلاں بہت اچھا پڑھتا ہے، وہ کہے گا کہاں پڑھتا ہے، میں نے خود دیکھا وہ نہیں پڑھتا، رد عمل دکھائے گا وہ، میں نے تو خود دیکھا وہ اتنا وہ نالائق ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کریں گے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑھا کر پیش کرے گا۔ یہ دو نشانی بہت اہم ہے۔ یا وہ رد عمل دے گا، نفی کرے گا، یا وہ اپنے آپ کو کرے گا، کیا ہے وہ پڑھا ہے، میں اب زیادہ پڑھا لکھا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بڑا لائق ہے، فائدہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توفیقات کا دروازہ چلا۔ اس مقام پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن اس آئینے میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے۔ جو وہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ منتظرین تھے، ہم بھی منتظرین ہیں۔ کیا کریں گے؟ اپنے اوپر دھیان دیں، اپنی تربیت کی طرف دھیان دیں کہ ایسا نہ ہو پھر ہم بعد میں پھر ہم اپنی مرضی کے عبد بن جائیں دوبارہ۔ پھر ہم امام تشریف لائے تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے، بہانہ یہی ہوگا، یہی بہانہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا یہ امام ہوں گے، یہ ظہور کرنے والے یہ امام ہوں گے، نعوذ باللہ، ہم تو کسی اور امام کے انتظار۔ یہ بہانہ جب انسان کرنے لگے، چھوڑنا چاہے تو کوئی بھی بہانہ انسان کر لیتا ہے، بنی اسرائیلی بن جاتا ہے۔ تو خداوند متعال فرما رہے نہیں، اے نبی کی امت مصطفیٰ، تمہارے لیے بنی اسرائیل کا عمل موجود ہے،
وہ بھی موجود ہیں کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینے میں سیٹل ہوئے باقاعدہ طور پر. آپ اور میں اپنے وطن میں ہیں نا, ہم تو چھوڑ کے نہیں گئے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا امام کعبے پہ ظہور ہوں گے, چلو جی سارے بوریا بستر گول کرو اور جو ہے سارا لے کے وہاں پہ پہنچو. وہ ہمارے سے زیادہ آگے تھے, سب کچھ چھوڑ کر, وطن چھوڑ کر, سرزمین چھوڑ کر مدینے میں سیٹل ہوئے, اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ غلبہ پائیں گے نبی مکرم کے اقتداء میں, لیکن فیل ہوئے. یہ ہمارے لیے جو ہے عبرت ہے انشاءاللہ. خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم ہم سب کو بنی اسرائیلی منفی صفات سے ہمیں پروردگار محفوظ فرما.